جی ٹی وی میں مجاہد ویلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ تمام عدالتی، آئینی، پارلیمانی، سیاسی لڑائیاں جو ہیں وہ آڈیو اور ویڈیو پر آ گئی ہیں۔ ہمارا آرٹیکل 14 واضح طور پر کہتا ہے کہ آڈیو یا ویڈیو کسی بھی شہری کی اول تو جاری کرنا یا ریکارڈ کرنا بڑا انتہائی سنگین جرم ہے، لیکن اس جرم کو وہ جاری بھی ہے، ہم سب چینل دکھا بھی رہے ہیں۔ حالیہ دو بڑی ابھی چل رہی ہیں، ایک تو ہمارے دو خواتین کے درمیان اس پر بڑے دلچسپ تبصرے بھی ہوئے کہ جناب اب تو عدالتی آئینی لڑائی یا سیاسی لڑائی، پارلیمانی لڑائی جو ہے ساسوں پر، بہوؤں پر، بیویوں پر اور بیٹیوں پر آ گئی ہے، اور اس پر پورا حکومت ایک بیانیہ بنا رہی ہے، تحقیقات کرنے کو کہہ رہی ہے۔ دیکھیے یہ کیا گفتگو ہو رہی ہے جس پر ہماری اتنا شدید رد عمل کا اظہار ہو رہا ہے حکومتی اتحادیوں کی جانب سے، کیونکہ ان کی بھی روایت کوئی اس طرح ایسا ہے کہ رہی ہے۔ پہلے یہ سنیے۔ لاکھوں بندہ تھا، اسی طرح ہر شہر میں لاکھوں بندہ ہے، اور تم صرف یہ اندازہ لگا لو کہ تمہارے لیے کتنی دنیا دعا کر رہی ہے اس وقت۔ اس سے تمہاری ہمت بہت بڑی، اور تمہاری سیفٹی ہمت کرے، اور نہیں اس کی سیفٹی بہت بڑی ہے، ان کو کمزور کرے کہ ان سے ہمت، ان کو تو اللہ کرے جو باقیوں کو اندھا کر دے۔ میں تو یہ کہہ رہی ہوں، وہ تو status ہے of this country. Look at the way they are doing it. وہی نا, but now they're saying why he got the authority to do it. No, but no. جان کے advantage دے رہے ہیں. تو دیکھیں نا سیاست جو یعنی خاص طور پر ان دنوں میں بھی جبکہ روزے چل رہے تھے، عید آ گئی، خواتین خاص طور پر پنجاب میں سیاست اس سطح پر آ گئی ہے کہ پہلے کہتے جی عوام، لوور مڈل کلاس ورکر وغیرہ، لیکن اب تو یعنی ایک چیف جسٹس کی ساس جو خود ایک بڑے گھرانے کی ہیں، نون گھرانے کی، پھر خواجہ طارق رحیم گورنر رہے، مشہور وکیل، اور یہ خواتین گفتگو کرتی ہیں۔ اب اتنا پولیٹیکل میچورٹی آئی ہے، اس کا اسباب آپ کو علم ہے کہ بہرحال خان صاحب کی جو فالوئنگ بڑی ہے پنجاب میں، خاص طور پر جو ینگ اور خواتین میں، اس کے سبب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دو بڑی اہم گھرانے کی خواتین سیاست پر کھل کر اظہار کر رہی ہیں۔ پہلے ذرا دیکھیے کہ عالم طاہر صاحب جو ہر مسئلے پر جو ہے وہ بڑے سنجیدگی سے جواب دینے لگے تھے، وہ بھی جواب دینے لگے، اور وہ یہ بھول گئے کہ اس طرح کی آڈیو ویڈیو خود ان کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی ایوان وزیر اعظم آ چکی ہے۔ مریم نواز کی مجھے وہ ویڈیو بھی یاد آ رہی ہے جس میں وہ باقاعدہ جو ہے وہ جو اربوں روپے تقسیم کیے گئے، اس پہ بھی دیکھیے طاہر صاحب کتنی سنجیدگی سے اس خواتین کی گفتگو پر شدید رد عمل کا اظہار کر رہے تھے۔ بڑی سنگین گفتگو ہے جو ملک کے ایک سینئر ترین وکیل اور سابق چیف جسٹس پاکستان کے درمیان ہو رہی ہے۔ اس میں بھی آپ دیکھیں گے تو گفتگو سے نظر یہ آ رہا ہے کہ جیسے وہ تانے بانے پھر انہی معاملات سے جا کے جڑ رہے ہیں، اور ایک فرمائشی گفتگو ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ماحول ایسا کر دیا جائے کہ ادارے آمنے سامنے آ جائیں، پارلیمان اور سپریم کورٹ، اور ان نادان دوستوں کی کوششوں کی وجہ سے کسی حد تک یہ ماحول بن بھی چکا ہے۔ ہمارے اعظم طاہر صاحب جو انتہائی معتبر اور ممتاز قانون داں ہیں، یہ بھول گئے کہ ماضی میں خود ان کی جماعت ایک سب سے پہلے میں کہوں گا وہ آڈیو تھی، کاش میں آپ کو سنا پاتا، آرکائیو میں موجود ہوتے، جب جسٹس قیوم جو ہے وہ گفتگو لا منسٹر سے کہہ رہے تھے، اور کہہ رہے تھے بڑا دباؤ ہے کہ زرداری صاحب کو فوری طور پر سزا دی جائے۔ میں نے کہا نا کہ اس کی آڈیو جو ہے برسوں چلتی رہی، اور اس نے پوری اتھل پتھل عدالتوں میں مچا دی تھی۔ کاش اعظم طاہر صاحب سے کوئی پریس کانفرنس یا بریفنگ میں پہنچتا کہ دیکھیے کل میں آپ کو وہ دکھا بھی دوں گا کہ اس کی ابتدا کس نے کی ہے۔ ہمارے ساتھ جس ریٹائرڈ ناصر اقبال صاحبہ ہیں، شاعر مشرق گھرانے کی، ان کے شوہر جیسے جاوید اقبال بھی جج رہے، ان کے صاحبزادے بھی وکیل۔ جیسے صاحبہ آپ کا تو گھرانہ رہا ہے، میں نے کہا نا خود آپ جج، خیر ویسے تو آپ کے سسر جو ہے شاعر مشرق علامہ اقبال وہ بھی وکیل تھے، پھر آپ کے شوہر ریٹائرڈ جیسے جاوید اقبال صاحب آپ کے شوہر، پھر آپ کے بیٹا ولیعہد جو ہے وہ ولید وہ بھی وکیل۔ تو ججوں کی خواتین اگر یہ گفتگو اگر کر بھی نہیں ہیں
تو آپ اس کو کس طرح دیکھتی ہیں جیسے صاحبہ؟ میں تو اس کو اس طرح دیکھتی ہوں کہ یہ جو لوگ اپنے آپ کو حکمران گردانتے ہیں نا، ویسے تو حکمران اللہ کی ذات ہے، تو وہ انہوں نے اس ساری بات کے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے الیکشن نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی اب جو چیف جج ہے اس کی جو ساس ہے وہ اپوزیشن کے ایک وکیل کی اہلیہ کے ساتھ گفتگو کر رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ اس کو یہ کہے، اور وہ آگے سے کہہ رہی ہے کہ اچھا جی میں کہوں گی، حالانکہ میں ان کو سب کو بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ اپنے جو ہے داماد اس سے کوئی ایسی بات شیئر کرے، میں مانتی نہیں ہوں۔ یہ جو ماجبین نون ہے نا، اسی کی بات کر رہے ہیں۔ اور اول تو یہ بتائیے کہ اگر اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ ہے اور کسی طرح انہوں نے بریک کر بھی لیا ہے اور سن بھی لی ہے ان کی کنورسیشن، تو آپ اور میں اور ہم سب لوگ کو ویڈیو کالز کرتے؟ کوئی ویڈیو کال نہیں کرتا۔ یہ کون سی ٹریڈیشن ہے کہ وہ دونوں ویڈیو کال کر رہی ہے اور ان کی تصویریں بھی ساتھ آ رہی ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے یہ سب من گھڑت ہے، فورینسک سائنس کا ٹیسٹ بھی کوئی نہیں ہے، کوئی ایسا طریقہ نہیں جس سے ثابت ہو کہ یہ بنی بنائی بات نہیں ہے اور یہ انہوں نے خود نہیں بنائی۔ یہ کوئی اس میں میرا خیال ہے صداقت ہے ہی نہیں۔ آپ اگر یہ بھی کہتے ہیں، لیکن اس سے اہم یہ نہیں کہ ہمارا آئین کا آرٹیکل 14 یہ کہتا ہے کہ آپ کسی بھی عام شہری کی گفتگو کو نہ آڈیو میں نہ ویڈیو میں ریکارڈ کر سکتے ہیں، اور قابل بڑا سنگین جرم ہے، اور اس کو دکھانے والے خیر وہ تو ہم بھی دکھا رہے ہیں، تمام چینلز بھی دکھا رہے ہیں، اصل ذمہ دار تو وہ ہوئے نا جیسے صاحبہ۔ بالکل، یہ جان بوجھ کے ساری بات بنائی جا رہی ہے جی۔ دیکھیے رائٹ ٹو پرائیویسی جو ہے یہ ہمارے بنیادی حقوق میں سے بڑا ایک قیمتی حق ہے، اور یہ اس کو اس طریقے سے اچھالنا بات کو، اور پھر بات کو پہلے بنانا اور پھر اچھالنا، یہ سب اس لیے ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے چاہتے ہیں کہ الیکشن ہونا، یہ چیف جج کو ہٹایا جائے اور یہ ساری بات اس طرح بنائی جائے۔ مجھے بالکل یقین ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی اس طرح کی گفتگو کبھی بھی ہوئی ہے ماجبین کی اور رافیہ کی۔ میں ان دونوں کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں، اور نہ ان کا کوئی مقصد بھی ہے اس طرح کی سیاسی گفتگو کرنے کا۔ کون کرتا ہے؟ میں تو نہیں کرتی، اور کوئی کیوں کرے گا؟ اور نہ وہ سیاست دان ہے، ماجبین تو بالکل ہی سیاست دان نہیں۔ اور رافیہ جو ہے وہ کچھ عرصہ پہلے میرا خیال ہے ایک دفعہ بنی تھی کسی اسمبلی کی ممبر، لیکن وہ بھی کوئی بھی اس میں سیاست کا نہیں ہے عنصر کہ میں سمجھوں کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ ایسے ہی ہوا۔ ویسے لائٹر وے میں جیسے صاحبہ آپ کا پورا گھرانہ جو ہے میں نے کہا وکالت میں رہا ہے اور بڑے اہم عہدوں میں رہا ہے، ویسے یہ ہوتا تھا کہ جب ماشاءاللہ آپ کے ہسبینڈ جیسے جاوید اقبال کیس لڑ رہے ہوتے تھے، گھر میں ڈسکس ہو رہا ہو، کسی نے آپ نے کہا ہو کہ بھائی جیسے جاوید سے کہیے گا کہ یوں دیکھیں، پھر آپ جج رہیں تو کبھی آپ کا بیٹا ولید نے کہا ہوگا کہ امی جو ہے یہ یا فون پر یا آپ پر، تو کیا یہ کیسوں میں سلسلے میں اس طرح بے تکلفی سے ڈرائنگ روم میں گفتگو ہوتی ہے جس کو ملازم بھی سن رہے ہیں اور بھی دیکھ رہے ہیں یہ ہو رہا ہے؟ کچھ اس طرح کی روایت ہے؟ میں نے تو یہ سنا ہے کہ بہت احتیاط ہوتی ہے، بڑے محتاط ہوتے ہیں جج صاحب حضرات، خاص طور پر اس زمانے کے، جب میں کہہ رہا ہوں جو آپ ہی جیسے صاحبہ۔ کبھی نہیں جی، بالکل سوال ہی نہیں پیدا ہوا۔ اچھا، اول تو میں نے عدالت کا بھی کبھی رخ ہی نہیں کیا جس وقت تک میرے شوہر جو تھے وہ عدالت کی کرسی پہ بیٹھے تھے، جس وقت میں عدالت کی کرسی پہ بیٹھی تھی۔ کبھی گھر نہ میں کوئی کام لے کے آئی نہ وہ کوئی کام لے کے آئے، اپنا وہیں سے جو کیا سو کر دیا، اور کبھی کسی کی کوئی جرت ہی نہیں تھی کہ یہ اس میں کوئی آ کے اس طرح کہے کہ جی امی آپ ایسے کر لیجئے گا، یا بیٹا آپ ایسے کر لیجئے گا، یا میاں آپ ایسے کر لیں۔ کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا جی۔ یہ تو ہماری جو ہے نا ججز کی پروٹوکول یا کوڈ آف کنڈکٹ اس کے بالکل خلاف ہے، اور مجھے یقین نہیں ہے یہ کبھی ایسا ہوا بھی ہے۔ لیکن جیسے صاحبہ آن دا سیریس وے کے لیے اگر دیکھے جائے تو بڑا خطرناک رجحان ہے، یعنی خاص طور پر مثلاً خواتین بے شمار اب گفتگو کرتی ہیں، مثلا اپنے شوہروں کے بارے میں بھی گفتگو کرتی ہوں گی، اولاد کے بارے میں بھی کرتی ہوں گی، بہوؤں کے بارے میں بھی گفتگو کرتی ہوں گی، اور اگر بڑے لوگوں کی گفتگو کر رہی ہوں اور کس کا رشتہ کہیں اور ہو، اور آپ کے ہاں تو یہ بھی ایک روایت بھی ہے، ہمارے ہاں ہر جگہ بھی ہے، پنجاب میں خاص طور پر، کہ جنرلوں سے رشتہ داریاں ہوتی ہیں، ججوں سے شادیاں ہوتی ہیں، گھرانوں یعنی انٹر میریجز بڑی ہوتی ہیں بڑے پیمانے پر،
تو وہ اگر پٹیاں چلنے لگیں اور ہم لوگ بریکنگ نیوز چلاتے رہے تو یہ تو ہم گھروں میں گھس گئے ہیں لوگوں کی. جو لوگ کر رہے ہیں یہ تو بڑا سنگین جرم کر رہے ہیں نا. ان کو تو ایک مثالی سزائیں نہیں دینی چاہیے جیسے صاحبہ. بالکل دیکھیے بہت بڑا سنگین جرم ہے. اور پہلے تو فورینسک سائنس سے یہ دیکھیں کہ یہ بات واقعی کبھی ایسی ہوئی بھی, اور دوسری بات ہے یہ کس نے ٹیپ کیا. جس نے ٹیپ کیا اس کو پہلے پکڑے, اس کو تو مورد الزام ٹھہرائے. ان کے لیے تو کوئی خبر ہی نہیں ہے یہ کس نے کیا, کیسے ہوا, کیسے نہیں ہوا. تو یہ ساری باتیں دیکھیں نا بعید القیاس نہیں آپ کو لگتے؟ مجھے تو لگتی ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اور وہ بیچارہ چیف جج جو ہے وہ کیا سوچتا ہوگا. اور میں نہیں سمجھتی کہ ان کا داماد کا اور ساس کی کبھی کوئی ایسی گفتگو ہوتی بھی ہوگی. جی ہاں, ہماری جسٹس ناصرہ اقبال, جیسے میں نے کہا بڑا معتبر نام ہے آپ کا گھرانے کا, خود آپ کا کہنا ہے کہ اس طرح قطعی طور پر نہیں ہوتا, اور کہتی ہیں یہ ایک سنگین جرم بھی ہے, قابل سزا جرم ہے, اور ان لوگوں کو کہنا چاہیے. اور اس سے بھی زیادہ جو اصل میں خبر ہے وہ ویڈیو میں پس منظر میں چلی گئی کہ اگر ایسا ہوتا ہے, یعنی کل حکومتی اتحادی اور تحریک انصاف کے درمیان ممکنہ طور پر ملاقات کی خبریں آ رہی ہیں. کیا تحریک انصاف اور حکومتی اتحاد کی ملاقات ہوگی, کچھ مذاکرات ہوں گے؟ بڑی خبر ہے, اس کا انتظار گو کہ 24 گھنٹے بعد ہوگی ہے. گفتگو کریں گے قمر زمان قاہرہ صاحب سے, مگر بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ویلڈی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور اگر کل حکومتی اتحادیوں اور پی ٹی آئی یعنی تحریک انصاف کی مرکزی رہنماؤں کے درمیان ملاقات ہوتی ہے تو یقیناً حالیہ سیاسی تاریخ میں وہ ایک بڑی خبر کہلائے گی. ایک طرف بہرحال مولانا فضل الرحمان ڈٹے ہوئے ہیں کہ وہ کسی صورت تحریک انصاف سے اور خاص طور پر عمران خان سے مذاکرات نہیں کریں گے, لیکن پیپلز پارٹی نے 3 رکنی وفد بنایا ہے جس میں قمر زمان قاہرہ, گیلانی صاحب ہمارے سابق پرائم منسٹر موجود ہیں, اور جو نیر بخاری صاحب کے جو مذاکرات کریں گے. لیکن کل کی ملاقات پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے درمیان نہیں, حکومتی اتحاد اور پی ٹی آئی کے درمیان ہے, جس کی تصدیق جو ہے سابق اسپیکر اسد کیسر صاحب نے کی ہے. ہمارے پاس گفتگو کے لیے محترم قمر زمان قاہرہ صاحب موجود ہیں. قاہرہ صاحب بڑے سیزنڈ رہنما ہیں اور اس وقت بھی منسٹر امور کشمیر ہیں. شکریہ قاہرہ صاحب, آپ نے وقت نکالا. تو یہ جو میں نے کہا کہ بڑا بریک تھرو ہوگا کل اگر ملاقات ہوتی ہے, انیشیٹو یقیناً پیپلز پارٹی کا ہے. سب سے پہلے آپ کے صدر زرداری صاحب نے یہ کہا کہ مذاکرات ہوں گے, شہباز شریف صاحب پہ بھی زور دیا. تو کل ہم سمجھیں کہ واقعی ملاقات ہونے جا رہی ہے حکومتی اتحاد اور پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت کے درمیان. قاہرہ صاحب. بریلوی صاحب, ہم نے جو اپنے اتحادی جماعتوں سے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنائی تھی, اس کمیٹی کی میٹنگ اتحادیوں سے تو ہو گئی. اتحادیوں سے باہر ہماری میٹنگ کسی جماعت سے ابھی تک نہیں ہوئی, جس میں جماعت اسلامی ہے, جس میں پی ٹی آئی ہے. اس کے بعد حکومتی سطح پہ جو اب سپریم کورٹ میں اپیل ہوئی, اس کے بعد سپریم کورٹ کی پیشی کے بعد ہماری پی ٹی آئی کے ساتھ ایک رابطہ ہوا تھا اسد کیسر صاحب کے ذریعے, اور اس کا یہ طے ہوا تھا کہ 26 تاریخ یعنی کل ہم ان سے ملیں گے, اور ان کی میٹنگ جو ہے موسٹ لائکلی آفٹر نون میں شام کو ہوگی ان کے ساتھ. اس سے پہلے ہماری اتحادی جماعتوں کی میٹنگ ہوگی, شاید قیادت کے ساتھ کیبنٹ کی میٹنگ بھی ہوگی, اور اس کے بعد اس کی کل میٹنگ ہے. اب اس کا ٹائم کیا ہے یہ تو میرے علم میں نہیں ہے, لیکن مجھے امید ہے کہ ہم کسی طرف لگ جائیں گے. پوزیشن بڑی ہارڈنڈ ہیں, اگر الگ الگ ان کی باتیں سنی جائیں تو یہ پاسبل نہیں لگتا. بڑی ہارڈ پوزیشنز ہیں, لیکن انہی ہارڈ پوزیشنز کے درمیان بیٹھ کے گفتگو کر کے ہی رستے نکالنے ہوتے ہیں. اگر ہارڈنڈ پوزیشنز نہ ہو تو پھر تو مسائل ہی نہ ہو. تو لیکن انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا, بہتری کے راستے نکلائیں. لیکن محترم قاہرہ صاحب, آپ کے جو پی ڈی ایم یعنی حکومتی اتحاد کے سربراہ ہیں ہمارے حضرت مولانا فضل الرحمان, اور جو آپ کو علم ہے کہ یقیناً ان کے دل میں بڑی چبھن نہیں, بڑی زخم ہے
کہ خان صاحب کی طرف سے پی ٹی آئی قائد کی طرف سے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات ہر صورت کسی صورت میں بھی پی ٹی آئی سے نہیں کریں گے, تحریک انصاف سے نہیں کریں گے. قاہرہ صاحب دیکھیے بریلوی صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب مذاکرات کے مخالف نہیں ہیں, وہ ایک سیاسی کارکن, ایک سیاسی قائد ہیں. وہ مذاکرات سے انکاری نہیں ہے, نہ ہو سکتے ہیں. وہ عمران خان سے مذاکرات کے خلاف ہے, اس لیے کہ خان صاحب نے ان کے بارے میں جو ہرزہ سرائی کی ہے, جتنا ماحول انہوں نے خراب کیا ہے, اس کے بعد یقیناً ماحول میں تلخی ہوتی ہے اس کی وجہ سے. لیکن مولانا کسی سیاسی عمل کو روکنے کے بھی حق میں نہیں ہے. ہمیں توقع ہے کہ ہم ان کو بھی قائل کریں گے, ان کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھیں گے, ہم ان کو ساتھ لے کے ہی چلیں گے انشاءاللہ. لیکن قاہرہ صاحب اس وقت جو سب سے بڑی کنٹروورسی ہے اور اصل میں جو لڑائی ہے حکومت کی اور پی ٹی آئی یعنی سب سے بڑی اپوزیشن کی, وہ تو الیکشن پہ ہے. وہ کہتے ہیں جی عمران خان صاحب کہ ہم تو جو بھی گفتگو کریں گے اس کا آغاز الیکشن سے کریں گے, اور یہ جو اس میں کہتے ہیں. لیکن اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی سے مذاکرات ہو رہے ہیں, آپ کو بھی علم ہے ہمارے یہاں پارٹیوں کا مطلب کیا ہوتا ہے. پیپلز پارٹی کا مطلب معذرت کے ساتھ زرداری خاندان, راشد زرداری. نون لیگ کا مطلب شریف فیملی. تحریک انصاف کا مطلب عمران خان. مائنس عمران خان کیسے مذاکرات ہوں گے؟ اگر مذاکرات اگر وہ ہوں گے بھی تو بامانی نہیں ہوں گے, نتیجہ خیز نہیں ہوں گے. قاہرہ صاحب کہہ رہا ہوں کہ وہ عمران خان کے رویے سے شاکی اور ناراض ہیں, لہذا اس غصے کو قابو کرنا, اس کو ٹھنڈا کرنا, اس کو مولانا کو اس پہ قائل کرنا یہ ممکنات میں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کسی مذاکراتی عمل کو نہ سیبوٹاج کرنا چاہیں گے, نہ اس کو روکنا چاہیں گے. ان کا اپنا ایک ویو ہے جس کا بہت احترام ہے اور اس میں بڑا وزن ہے. لیکن بہرحال سیاست میں ڈائلاگ چلنا ہوتا ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں اور کریں گے. ہمیں اگر تو ہم ان باتوں کو کہ عمران خان نے کہا کہ یہ بات ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایسے کہا اور مریم صاحبہ نے ایسے کہا اور قمر زمان نے یہ کہا, اگر تو ان باتوں کو دیکھ کے فیصلے کرنے لگے تو پھر تو آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, پھر تو گھر بیٹھے رہے اور چیزیں خراب ہوتی رہیں. اور اگر ان سخت صورتحال, اس ہارڈنڈ پوزیشنز کے ساتھ آگے بڑھے اور سب کو قائل کرنے کی کوشش کرے تو تبھی درمیان میں سے کوئی رستہ نکلے گا نا. پیپلز پارٹی اپنا یہ رستہ اختیار کر رہی ہے. لیکن وہ میں نے ابھی تک کہا بھی تھا قاہرہ صاحب, اصل مسئلہ تو الیکشن کا ہے نا, کہ آپ تو کہتے ہیں ایک ساتھ الیکشن ہوں, وہ کہتے ہیں جی جو 14 مئی کے الیکشن وہ ہوں. اور جہاں تک میں آپ کو فالو کر رہا ہوں, آپ تو غالباً 14 مئی کے الیکشن میں امیدوار بھی آپ کے موجود ہیں ابھی تک. غالباً ایک کمیٹی بنی ہے جو فائنلائز بھی لسٹ کر رہی ہے. کل غالباً انتخابی نشان بھی الاٹ ہو جائیں گے. ابھی تک پنجاب یعنی کوئی الیکشن کے سلسلے میں الیکشن کمیشن نے کوئی رد و بدل بھی نہیں کیا ہے, وہ تو پروسیس چل رہا ہے. تو آپ حصہ لے رہے ہیں نا یعنی مطلب ضمن الیکشن میں؟ جی بالکل نہیں. اچھا, ہم 14 مئی کے انتخابات کو مسترد کر چکے ہیں, ہم اس فیصلے کو مسترد کر چکے ہیں جس کی بنیاد پہ 14 مئی کا فیصلہ ہوا. لیکن بریلوی صاحب, ہمارا تجربہ یہ ہے کہ ہمیں سیاسی عمل کو کسی طرح بھی چھوڑنا نہیں ہے. اس کے لیے آپ اپنی تیاری کرتے ہیں. الیکشن 14 کو نہیں اکتوبر میں تو ہونے ہیں نا, تو سیاسی جماعتیں اپنی اس کی تیاری کر رہی ہیں. لیکن ادروائز بھی آپ اپنے آپ کو تیار رکھتے ہیں. یہ بات واضح ہے کہ اگر سیاست کے فیصلے عدالتی ایوانوں میں ہونے لگے تو پھر ڈیڈ لاکس آتے ہیں, پرابلمز آتے ہیں, کبھی مسائل حل نہیں ہوتے. ان کو سیاسی ایوانوں میں حل ہونا چاہیے. سیاسی ایوان ہی بہتر تدبر کے ساتھ, بہتر طریقے کے ساتھ, ایڈجسٹمنٹس کے ساتھ وہ فیصلے کر سکتے ہیں جو دیر پا ثابت ہوتے ہیں. نہیں, لیکن میں بس احترام پھر کہوں گا قاہرہ صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ 14 مئی کے الیکشن کو مسترد کر رہے ہیں, لیکن پھر کاغذات نامزدگی کیوں جمع کرائے گئے ہیں؟ کوئی تقریباً 200 کے قریب ہے, اس سے زیادہ آپ کی جماعت نے. قاہرہ صاحب لوگوں نے کاغذات جمع کرائے ہوئے ہیں, ہماری جماعت نے ٹکٹس کے فیصلے کیے ہیں, ہم نے ریویو میٹنگز میں بھی گئے ہیں. یہ تو ہے آپ کا اپنا تیاری کا ماحول. جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ عدالت نے جو فیصلہ کیا, الیکشن کمیشن نے جو کیا, ہم اس
दो तीन के फैसले को रद्द कर चुके हैं पार्लियामान के फ्लोर पे। हम वाज़ेह तौर पे उस फैसले को बिल्कुल नहीं मानते और उसके ऊपर पार्लियामान ने भी हमें पाबंद किया है, कैबिनेट में भी हम बैठे हैं, वहां पे भी पाबंदी है। लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं होता कि आप अपनी इलेक्टोरल तैयारियां करें तो आपने वो फैसले मान लिए ना। भुट्टो साहब को सुप्रीम कोर्ट ने कत्ल कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जरिए कत्ल हो गए, तो क्या हम सुप्रीम कोर्ट जाना छोड़ दें? सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उनके पास जाके अपीलें नहीं करेंगे? बहरहाल वही फोरम है, उनसे अपनी जगह इख्तलाफात है, उनसे गिले शिकवे हैं, उनके फैसलों से इख्तलाफ है, लेकिन फोरम तो बहरहाल वही है। इसका लेजिस्लेशन है तो अल्टीमेटली किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, अल्टीमेटली पार्लियामान के पास ही आके लेजिस्लेशन होनी है और तो कहीं हो नहीं सकती। कायरा साहब, मैं यानी मादत के साथ यानी ठीक है, आवाज़ लगाने का बड़ा तजर्बा है, इस लिखाई पढ़ाई से मीडिया से भी वाबस्ता हूँ, लेकिन मैं इसको वाज़ेह तौर पर अभी भी समझने से कासिर हूँ और मेरा ख्याल है आपकी गुफ्तगूत और इबहम बड़ा है कि आप इस इलेक्शन में हिस्सा लेंगे या नहीं। आप कह रहे हैं कि जी हमने कागजात नामजदगी भी फाइनलाइज़ किए हैं, हम उसको डिटेल कर रहे हैं, फिर आप कहते हैं हम 14 इलेक्शन को मुस्तरद भी करते हैं। मैं अपनी यानी कोताही और नाअहली को तस्लीम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैंने कहा ना ज़रा इबहम है आपके जवाब में जो आपने दिया कायरा साहब। नहीं, ये पॉसिबिलिटी है कि हम इलेक्शन नहीं मान, पॉसिबिलिटी है कि हम इलेक्शन जो है तो वो एक दिन पाकिस्तान में होगा, और यही हकीकत है कि एक दिन के अलावा अगर फैसला कोई हुआ और अलग अलग दिनों में इलेक्शन हुए, जिस तरह इस वक्त इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह इलेक्शन होंगे, फायदेमंद नहीं। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह एक ही दिन इलेक्शन होगा, इत्तेफाक राय से होगा और एक मुस्बत तरीकाकार जो है उसके तहत हम आगे बढ़ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम कायरा साहब। और आपकी मैंने फिर कहा कि मैं गुफ्तगू से इससे ज़्यादा कि आप इलेक्शन में हिस्सा लें ना लें, लेकिन अहम बात यह है कि जो आपकी कल PTI की क़यादत से यानी हुकूमती इत्तेहाद की हो रही है या नहीं हो रही, वो अगर एक तरफ फजल रहमान कह रहे हैं कि इमरान खान से मुज़ाकरात के ख़िलाफ़ हैं, मुज़ाकरात के ख़िलाफ़ नहीं हैं, तो कल का दिन बड़ा अहम होगा कि अगले 24 घंटे बाद हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन यानी PTI के दौरान मुलाकात होती है नहीं। ब्रेक के बाद आएंगे तो DGISPR ने बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़े सख्त बोझल सियासी सवालों के जवाब का तरह जिस तरह देकर जवाब दिए हैं, वो उस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट मतीन हैदर जो वहाँ मौजूद थे, उनसे गुफ्तगू होगी, हमारे साथ रहिएगा। GTV में एक बार फिर मुजाहिर बिल्डी आपको खुशामदीद करता है। DGISPR ने आज एक बहुत ही तफसीली गुफ्तगू की मीडिया के सामने। ज़्यादा उनका गुफ्तगू का इब्तदा और ज़ोर था ये जो सिक्योरिटी के हवाले से, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान और KP की सूरत हाल पर। उनका कहना था कि साल रवां में 137 जवान शहीद हुए हैं और उन्होंने कहा कि एक फुल फ्लैश मिलिट्री ऑपरेशन जारी है जिसमें रोज़ाना 70 ऑपरेशन हो रहे हैं। तकरीबन कोई उनका कहना था कि बलूचिस्तान और KP में कोई 8,000 से ऊपर कोई हमने उन पर अटैक किए हैं और 95% लोग अपनी जगह वापस आ चुके हैं। ये और बात है कि हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट जो फ़ॉरेन ऑफिस को और ISPR को कवर करते हैं, मतीन हैदर साहब समेत तमाम ही लोगों ने उनसे सवाल वो किए जिनकी नौयत सियासी थी। ग़ालिबन उनका ख़्याल था कि इससे पहले जो DGISPR थे वो उन सियासी सवालात का खासा खुलकर जवाब दे रहे थे। मेरे साथ मतीन हैदर साहब मौजूद हैं। जी मतीन, मैं आपकी ख़ास तौर पर DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस ही ऐसी होती है कि जो मैं बड़ा बग़ौर देखा। आपका आखिर में मैंने सवाल भी सुना, इंजॉय किया, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा आप ज़हीनो फित्तीन कहते हैं जो सहाफ़ियों को जो कवर करते हैं, तमाम तर अपने सियासी सवालों के और बड़े अच्छे अंदाज में, डिप्लोमेटिक अंदाज में बराह रास्त जो है DGISPR से अपने सवालों का जवाब नहीं ले सके। ऐसा ही है? अगर मैं गलत हूँ तो दुरुस्त कर दिएगा मतीन हैदर।
جی بالکل آپ نے صحیح کہا، اور یہ جو تینوں سوال تھے انتہائی عام تھے۔ پہلے سوال میں یہ کہا گیا تھا کہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی ایم آئی اور ڈی جی ملٹری آپریشنز چیف جسٹس عمر عطیہ بندیال صاحب سے ملے تو اس کا کیا پس منظر تھا۔ دوسرا ان سے یہ پوچھا گیا تھا کہ جو اس وقت سوشل میڈیا میں ٹرینڈ چل رہا ہے امپوزیشن آف ایمرجنسی اینڈ مارشل لا کا، اور تیسرا یہ کہ عمران خان اس وقت کیا سیکیورٹی رسک بن چکے ہیں، کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول ہیں یا نہیں۔ نہیں وہ تو سب آپ کے، میں نے متین پورے آپ کا بڑا میں نے جامع سوال بھی سنا اور ان کا جواب بھی سنا، لیکن غالباً آپ کا خیال یہ تھا کہ جو لاسٹ اگر جو ڈی جی آئی ایس پی آر تھے، آپ کو یاد ہوگا جب وہ ایک بار ایک آئی ایس آئی کے چیف کے ساتھ بیٹھے تھے اور ایک اور جو ڈی جی آئی ایس پی آر تھے وہ خاصے کھل کر آپ کی خبر بنواتے تھے، لیکن آپ لوگوں نے، میں نے کہا نا کہ تمام تر کوششوں کے باوجود کہیں بھی انہوں نے نہ آپ لوگوں نے تواتر سے باجوہ صاحب کا نام لیا، عمران خان کا نام لیا، الیکشن کی بات کی، یعنی وہ جو تمام ممکنہ سوال سوشل میڈیا پہ آپ کے ذہن آتے، لیکن یہ جو تین بڑے لفظ کہہ رہا ہوں، جسٹس باجوہ صاحب، جج حضرات، عمران خان، الیکشن، ان کی زبان سے اگر میں غلط نہیں ہوں تو کوئی یہ لفظ ریکارڈ پر نہیں آیا، ایسا ہی ہے؟ کوئی چیز ریکارڈ پہ نہیں آئی، لیکن بریلوی صاحب وہ بار بار کہہ رہے تھے جو مسلح افواج کا موقف ہے، پاکستان آرمی کا موقف ہے، وہ زمینی حقائق سے متعلق ہے۔ ان سے جب بھی الیکشن کے حوالے سے پوچھا گیا انہوں نے کہا کہ وزارت دفاع کے ذریعے جواب انپٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ میں دے دیا گیا۔ جب ان سے جنرل باجوہ کے تہلکہ خیز انٹرویو کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے اس کے اوپر بہت کلیئر کیا، انہوں نے کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج کی فائٹنگ کیپیبلٹی میں کوئی کمی نہیں ہے۔ نہیں متین، دیکھیں یہ تو مان لینا متین نظر کہ آپ لوگ نام کوئی جیسے اگر باجوہ صاحب کا آپ نے نام لیا انہوں نے نہیں لیا، آپ نے جس ججوں کا لوگوں نے نام لیا انہوں نے نہیں لیا، یعنی کوئی ان کے نام سے میں جو کہہ رہا ہوں یہ کوئی نام نہیں آیا نا کوئی، یہ تو ان کی کامیابی ہے نا بہرحال۔ ہم نہیں آیا، وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ وہ اس پریس کانفرنس میں سیاسی سوالات کا جواب نہیں دیں گے، نہ کہتے ہوئے بھی انہوں نے بہت سارے سیاسی سوالات کے جوابات دیے لیکن کسی کا براہ راست نام نہیں دیا۔ اس سے لگتا ہے کہ وہ بہت احتیاط برت رہے تھے۔ تو میں یہ سمجھوں کہ جو سابقہ غالباً میرے لیے ان کی فل فلیش پہلی بار میں نے بریفنگ دیکھی ہے، جو ان کے مقابلے میں زیادہ آپ لوگوں کو آئندہ بھی ٹف ٹائم دیں گے ویسے۔ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں پوری آئی ایس پی آر کی ٹیم کو، ڈی جی آئی ایس پی آر کو، کہ سوالات پوچھنے کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں لگائی گئی، اور جتنا پاسبل تھا ڈی جی آئی ایس پی آر نے کھل کے سوالوں کے جواب دیا اور کہا کہ پاک فوج نیوٹرل ہے، کسی ایک پالیٹیشین اور کسی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ یا کسی سیاسی نظریے کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی۔ نہیں آپ نے بالکل درست اس لیے کہا متین حیدر صاحب کہ میں نے اور آپ نے تمام پولیٹیشنز کی پریس کانفرنس سنی ہے، میں نے کبھی یہ نہیں سنا کہ کوئی مریم نواز یا شہباز شریف سے یہ پوچھے کہ بھائی آڈیو ویڈیو کی روایت تو آپ نے ڈالی تھی جب جسٹس قیوم کہتے تھے کہ سزا دو زرداری کو، کوئی یہ سوال میں نے آج تک کرتے نہیں دیکھا کسی کو، پتہ نہیں اس لیے کہ خیر وہ غیر حاضر نہ کر دیں، ایسا ہی ہے نا؟ جو کئی مقتدر پالیٹیشنز ہیں ان کی پریس کانفرنس میں آپ کوئی سوال نہیں کر سکتے، سوال پہلے پوچھے جاتے ہیں، صحافیوں کی لسٹ بنتی ہے، لیکن الحمدللہ آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ میں کبھی کسی قسم کی، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ بلا شبہ کسی کو بھی سوال کرنے سے کوئی بھی نہیں روکے گا۔ شکریہ متین حیدر، اسی کے ساتھ ہی جی ٹی وی سے مجاہد بریلوی کو دیجیے۔